پاکستان میں 6000 سے زائد بچے مہلک اور جان لیوا مرض تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان بھر میں تقریباً 1 لاکھ بچے اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تھیلیسیمیا ایک مہلک بیماری ہے جس کے باعث اس مرض میں مبتلا بچوں کے جسم میں خون کی خاصی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان بچوں کو زندہ رہنے کے لیے بار بار خون لگوانا پڑتا ہے۔ تھیلیسیمیا بچوں میں ایسے والدین سے منتقل ہوتا ہے جو تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلیم راؤ، ایڈمنسٹریٹر سندس فاؤنڈیشن فیصل آباد، آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ 1998 میں یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا اور منو بھائی کے ذریعے سرپرستی وہ ہمارے چیئرمین رہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس کے علاوہ یاسین خان جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جو خدمات ہے وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ سہیل وڑائد صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، سہیل احمد عزیزی صاحب اور خالد عباس ڈار صاحب جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، ان کی بہت سی خدمات ہیں اس ادارے کے لیے۔ اور یہاں پر سندس فاؤنڈیشن میں 7000 سے زائد تھیلیسیمک اور ہیموفیلک بچے رجسٹرڈ ہیں، اور ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ لاہور میں ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو برانچز ہیں وہ فیصل آباد، اسلام آباد، سیالکوٹ اور اس کے علاوہ گجرات، گجراوالا اور وزیر آباد میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام بچوں کی جو تھیلیسیمک اور ہیموفیلک ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہم سروسز دے سکتے ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو تھیلیسیمک بچے ہیں ان کو ایک تو بلڈ ٹرانسفیوژن جو کہ اٹ سیلف بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے ہم الائزہ اسکرین بلڈ ان کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آئرن لوڈ جو کم کرنا ہے اس کے لیے آئرن چیلیٹرز وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک ایکسپینسو تھیراپی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کے جو عطیات ہیں، جو ڈونیشنز ہیں، اس کی وجہ سے یہ کام ہم بحسن خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ اس ادارے کی جتنی زیادہ ہو سکتی ہے خدمت کی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بچوں میں تھیلیسیمیا اس صورت منتقل ہوتا ہے اگر ماں اور باپ یعنی دونوں تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر ہوں تو ان کے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک یعنی ماں یا پھر باپ تھیلیسیمیا مائنر کا کیریئر ہو تو ان کے ہونے والے بچے تھیلیسیمیا میجر کا شکار نہیں ہوتے۔ عوام پاکستان میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہوں گے جنہیں تھیلیسیمیا مائنر ہوگا، مگر اکثریت کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ تھیلیسیمیا سے متاثر بچے پیدائش کے وقت نارمل ہوتے ہیں، لیکن 4 سے 6 ماہ کے دوران ان میں خون کی کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض بچوں میں یہ کمی 6 سے 12 ماہ کے دوران بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یہ بچے پیدائش کے چند ماہ بعد ہی خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، بچے زیادہ رونے لگتے ہیں، بھوک میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے، جگر اور تلی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے، وقفے سے بخار بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جگر اور سینے کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً بچوں کی نشوونما کم ہو جاتی ہے، وہ کافی کمزور نظر آنے لگتے ہیں۔ ان بچوں کا اپنی عمر کے مطابق قد اور وزن بھی نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہیے کہ بلا تاخیر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر بچے کے معائنے کے بعد اس کے خون کا ٹیسٹ الیکٹروفورسز کروائے گا، جس سے یقینی طور پر اس بیماری کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ وہ بھی یہ ٹیسٹ کروائیں۔ اگر ماں اور باپ دونوں کو معمولی تھیلیسیمیا ہے تو یہ اس بات کی واضح شہادت ہے کہ ان کے بچوں کو شدید تھیلیسیمیا ہوگا۔ شدید تھیلیسیمیا کی تشخیص کے ساتھ ہی ان بچوں کو خون لگانا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا انحصار منتقل خون پر ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندس فاؤنڈیشن پچھلے 23 سال سے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور اس سے ملتے جلتے دوسرے بلڈ ڈس آرڈرز کے لیے سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ بلڈ اور بلڈ کے کمپوننٹس، پلازما اور پلیٹلیٹس وغیرہ ہم بنا کے دیتے ہیں ادھر۔ جہاں تک تھیلیسیمیا کا تعلق ہے،
تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، یہ ماں اور باپ سے آدھی بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے جو پیرنٹس ہیں، جو لڑکا اور لڑکی ہیں جن کی آپس میں شادی ہونی ہے، ان کی تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کروا لی جائے. اسکریننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے اندر آدھا حصہ وہ والا موجود ہے یا نہیں ہے، جو کہ آگے جا کے بچے کے اندر جو کہ ایک جان لیوا قسم کی بیماری ہے، اس میں تھیلیسیمیا وہ اس میں کنورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یاد رکھیے، خون لگنے سے یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ بچے کے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے، جو کہ اس کی بنیادی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے. خون لگوانے کا وقفہ ابتدا میں 4 سے 5 ہفتے کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور یہ وقفہ کم ہو کر 10 سے 15 دن کا رہ جاتا ہے. ان بچوں کو ایسا خون دیا جائے جس سے پانی والا حصہ یعنی پلازما نکال دیا ہو، یعنی بچوں کو صرف ریڈ سیلز دیے جائیں. لگائے جانے والا خون تمام قسم کی بیماری اور وائرس سے پاک ہو، تاکہ بچے کو خون لگانے کے نتیجے میں کسی بیماری یا انفیکشن کا شکار نہ ہو جائے. کوشش کی جانی چاہیے کہ بچے کو 5 دن سے زیادہ پرانا خون نہ لگایا جائے. ہم جو بلڈ کولیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو بلڈ کولیکٹ کرنے کے بعد جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری، جیسا کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ہمیں RBCs چاہیے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے پیشنٹ جن کو ریئیکشن ہوتا ہے ان کے لیے واشڈ RBCs بھی ہم نے ریڈی کرنے ہوتے ہیں. باقاعدگی سے خون لگانا تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ اس مرض کا مستقل علاج نہیں ہے. تھیلیسیمیا کا مستقل علاج بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے. خوش قسمتی سے اب یہ علاج پاکستان میں بھی متعارف کروایا جا چکا ہے. پاکستان میں صرف 2 سینٹرز ایسے ہیں جہاں یہ علاج کیا جاتا ہے، کراچی اور اسلام آباد. اس علاج کی کامیابی کی شرح 70% تک بتائی جاتی ہے. اس علاج کی کامیابی کی صورت میں ان بچوں کو دوبارہ ساری زندگی خون لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تھیلیسیمیا سے بچاؤ بہت آسان ہے. برائے کرم اپنا اور اپنے غیر شادی شدہ بچوں کے خون کا ٹیسٹ کروائیں. بلڈ سروسز کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ہوتی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا بچوں کو، اور کوالٹی کی کرنا. سندس فاؤنڈیشن کے تمام سینٹرز میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو علاحدہ سکرین بلڈ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جتنی تکلیف دہ بیماریاں ہیں، ان میں جتنی مشکلات درپیش آتی ہیں اس میں مخیر حضرات کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان لوگوں کا میں ان لوگوں کو اس میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جو لوگ سندس فاؤنڈیشن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان ہیروز کا اسپیشلی، تاکہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس بلڈ جو ہے ان لوگوں کی خوراک ہے، ان بچوں کی، ان کو ملتا رہنا ہے تو انہوں نے سروائیو کرنا ہے. تو جو لوگ بلڈ ڈونیشنز دیتے ہیں میں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس میں مین سورسز جو ہیں بلڈ کے، جہاں سے ہم بلڈ ارینج کرتے ہیں، ان میں مین سورسز ہماری کالجز، یونیورسٹیز ہیں. آپ اپنے بچوں کا معمولی خون کا ٹیسٹ کروا کر اور معمولی تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی آپس میں شادی روک کر شدید تھیلیسیمیا کے مرض کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اپنا اور اپنے بچوں کے خون کا ٹیسٹ کروائیے اور تھیلیسیمیا سے بچاؤ میں اپنا کردار ادا کیجیے. یاد رکھیے، یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور قومی فریضہ بھی.